آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے توبہ کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے زام آگہی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو دانشور کہلانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود ہمیشہ غلط رہبر یا رہنما ملے تو اسے اپنی اطاعت اور شواری کے دعوی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشان، غریب یا غریب الوطنی موت سے نہ بچا سکے اور خود مختار نہ ہو پائے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روح سے پریشان ہو تو اسے اپنے بناؤ سنگھار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے تو انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے اس سے ضرور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطاکار یا گنہگار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہو تو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کا نام ہے، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور۔ سچ بولنا اخلاقی فریضہ ہے اور دینی بھی، لیکن دین نے ایسی صداقتیں بھی بیان کی ہیں جو اخلاقی صداقتوں سے بہت مختلف ہیں۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہمیشہ ایسے توبہ کر لینی چاہیے جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ اس میں برائی بھی شامل ہو سکتی ہے اور عبادت بھی، جیسے ریاکاری کے کہا جاتا ہے کہ وہ منافقت بھی ہے جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے گناہ ہے، اور ایسے عمل سے توبہ کرنا ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور انسان کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درجات کے علاوہ بھی فرق ہیں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، لیکن کافروں کو پیدا کرنا، انہیں طاقت اور قوت دینا، مسلمانوں کی جو حالت ہے اسے خاموشی سے دیکھنا اللہ کا کام ہے۔ انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری ذو مرضی اللہ کے علاوہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز زندگی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک انداز زندگی چاہتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند کرنا گناہ ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے گی تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی سے معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو وہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دے، اس کے سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہے۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ ہمیشہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہوتا ہے، وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اندر کا وجود پاش پاش ہوتا رہتا ہے۔ دراصل گناہ انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ انسان نہیں سمجھتا خالق نے جس عمل سے روکا ہے اس پہ لگ جانا یہ گناہ ہے۔
ادب کی دنیا میں اگر مصنف ایسی کتاب تحریر کرے جس کے گناہ کی نوعیتیاں میلان پیدا ہو جائے تو ایسی تخلیق گناہ ہی کہلائے گا، ایسے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ مصنف کا عمل تصنیف اور یہ عمل خیر و یا شر کا انجام ضرور دیکھے گا۔ گناہوں پر اکسانے والے کا انجام گناہ گار کے انجام سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، نیکی پر گامزن کرنے والے کا عمل نیک اعمال میں سے زیادہ اہم ہوگا۔ ادیب مر جاتا ہے لیکن اس کے الفاظ زندہ رہتے ہیں۔ تاثیر پیدا کرنے والا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں اپنے لیے نیکیاں لکھ کر جاتا ہے۔ مصنف کو اپنی گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اسے نیک تصانیف کا شعور عطا ہوگا، جسے وہ ہر آنے والے دور میں دعائیں حاصل کرے گا۔ آنے والے زمانوں کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسان کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہونا، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ اور اس کا ختم ہو جانا۔ جس ڈگری کا گناہ ہوگا اسی ڈگری سے توبہ کرنی چاہیے۔ صاحب تاثیر کی تاثیر اس کے نامہ اعمال کے ساتھ رکھی جائے گی۔ انسان کو جو دولت عطا ہوئی اس پر باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والے اس سے ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا دولت کا علم ہو، الفاظ استعمال اور عمل میزان میں ضرور رکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنے حلقہ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم سے زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے بھی توبہ کی جائے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔